السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ رمضان کا عشرہ مغفرت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خالق کائنات اللہ عز و جل نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ اپنے اندر پہلے سے زیادہ اجر و ثواب سموئے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے ایام ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے ہیں، زمان و مکان اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق سے سوال کیا کہ اس وقت کائنات میں واحد بندہ ہوں جسے آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے، بتائیں یہ اعزاز کسی اور کو بھی نصیب ہوگا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس دنیا میں ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے جب میرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، باری تعالی وہ کیسے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، یاد رکھ لو موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان کلام اور ملاقات کی صورت بے شمار پردے حائل ہیں، جبکہ آئندہ امت کے ساتھ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا، کائنات کے مالک بتائیں وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وہ امت محمدی ہوگی، ان میں سے لوگ جو ماہ رمضان کے ایام پا کر صرف میری رضا و خوشنودی کے لیے روزے رکھیں گے اور پھر وقت افطار نڈھال جسم خشک زبان اور منہ کی مہک کے ساتھ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، کیونکہ اس لمحے ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ، کوئی فاصلہ نہ ہوگا۔ روزے دار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزے خاص میرے لیے ہیں اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، پس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ روزہ دار کے لیے دو مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک کے بارگاہ میں حاضری اور شرف ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کی منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیطان و نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتش و دوزخ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ رمضان المبارک خیر و برکت، ہمدردی، اخوتہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا میں جس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے تو میں اس کو دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا اس کو معاف کر دوں۔ اگر کوئی مسلمان عشرہ مغفرت میں اپنے پچھلے تمام کبیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے
اسے ابھی جنم دیا ہو۔ بلا شبہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ حق تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب بھی یہ معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ حدیث مبارکہ کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھانس لوں۔ اس موقع پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزے عرض کریں گے اے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے 2 عادل بادشاہ کی، اور تیسری مظلوم کی۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جنت کے دروازے میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریحان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ ریان کے لغوی معنی ہے پورا سیراب، یہ بھرپور سیرابی تو اس روزہ دار کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں جانا چاہیے۔ ہم اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پاک کو صاف پیش ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کر کے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔